آپ کو پتہ ہے جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ملک میں آئین معطل تھا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں جنرل مشرف کی حکمرانی تھی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایمرجنسی اس نے لگائی تھی مارشل لاء کے بعد. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے ایمرجنسی پلس بھی لگائی تھی. اس لیے میں آلوؤں کو ٹماٹر کیسے کہہ دوں. لنڈن میں دو میاں ہیں, ایک میاں کڑھائی والا ہے اور ایک پلیٹلیٹس والا. مفرور پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جو مفرور عدالتی ہے اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جس میں ہمت نہیں ہے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترنے کی اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ اس کی ریلیونس ہی نہیں ہے. وہ اس نے اپنی ریلیونس بنانے کے لیے جو 5ویں لانچنگ کروائی تھی اپنی بیٹی کی, وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر آپ نے دیکھا قوم کے سامنے ٹھس ہو گئی ہے. لاہور 2-2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور اس کے جو مضافات ہیں کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے, وہ ذرا ساری آپ آبادیاں دیکھ لیں. کے پی کا گورنر ہے, اس نے کس طرح کہہ دیا کہ کوئی اور ادارہ اس کو کہے گا جو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی ادارہ کہے گا کہ اور جب وہ ڈیٹ دیں گے تو پھر میں وہ کس کو کہہ رہا ہے, وہ کس کو بدنام کر رہا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے, کس حیثیت میں؟ وہ کیا ہے, گورنر تو ایجنٹ ہے فیڈریشن کا, تو صدر صاحب کے نیچے آتا ہے اور گورنر سٹس دیئر ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ, اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کلیئر ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیف اللہ کیس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی. توڑنے والوں کو کہا گیا غلط توڑی ہے, آئین سے ماورا اقدام ہے آپ کا, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے سیو کس چیز کو کیا, الیکشن کی ڈیٹ کو. انہوں نے کہا کہ دی الٹیمیٹ ساورن کیا, طاقت کا سرچشمہ, وہ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, گننے والے نہیں ہیں, یہ میں بتاؤں, گنوانے والے بھی نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. الیکشن کروانے والے بھی نہیں ہیں, الیکشن رکوانے والے بھی نہیں ہیں. وہ صرف الٹیمیٹ ساورن کو کون ہے, وی دی پیپل. ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, بے روزگار ہے یا دیہڑی دار ہے. تو اب یہ طے شدہ ہے سپریم کورٹ میں, جو محمد خان جنیجو کے اسمبلی کے حوالے سے حاجی سیف اللہ کیس میں, کہ اگر آئین سے ماورا بھی کچھ ہو جائے تو الیکشن وقت پہ ہوگا, اس لیے الیکشن 90 دن کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا جو فواد کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد کے ساتھ ماورائے آئین سلوک ہو رہا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کوئی کیس سوائے ایک کیس کے کہ جس میں آئین کے آرٹیکل 6 کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تشریح رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژنز پہ کہتے ہیں نا, کچھ سوال ہوتے ہیں جو این آر او ٹائپ, ان کے ذریعے کہلوایا بھی جاتا ہے, اور کچھ سوال ہوتے ہیں وہ جن کو نہیں پتہ ہوتا. میں سب کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی ڈسولوشن ہوتی ہے تو پہلا کام گورنر یہ کرے گا. یہ آئین بول رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں. پہلا کام گورنر یہ کرے گا کہ فوری طور پہ وہ الیکشن کی تاریخ دے گا الیکشن 90 دن کے اندر دے گا. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر, اور اس کیس میں تو چیئر ٹیکرز آئے ہیں سارے, کیئر ٹیکر لگائے گا وہ جو الیکشن کروائیں گے. تو یہ بدخبری ہوگی ان کے لیے جو اس خوش فہمی پہ آئے تھے کہ ہم لمبا عرصہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے. تمہاری الٹی گنتی شروع ہے, اس لیے فیئر الیکشن ہونے دینا. اگر کوئی دونوں جو کابینہ بٹھائی گئی ہیں, سب کو پتہ ہے کون کس کی سفارش پہ آیا, منہ کے اوپر وہ نام ان کے لکھے ہوئے اور ان کے حالات سارے لکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ جالب صاحب کو پکڑ کے لے گئے کسی عدالت میں, وہاں سے بیٹھے بیٹھے جو صاحب تھے انہوں نے ان کو سزا سنا دی. اس وقت آئین معطل تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا تھا ان کے چہرے پہ ہمیں جو فیصلہ دیں گے. تو ہمیں پتہ ہے یہ کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 90 دن آپ کا نیگیٹو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے پنجاب کی, وہاں بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, اور الیکشن 5 سال کے لیے ہوں گے, اس لیے کہ پوری گورنمنٹ پوری اسمبلی گئی ہے. پھر لوگوں سے, اپنے لوگوں سے کیوں ڈریں؟ میرے پیچھے کوئی بندوق آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں ہر وقت آپ کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں. علی کے پیچھے کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, فیصل کے پیچھے نظر آ رہی ہے, خرم کے پیچھے نظر آ رہی ہے, آپ کو میرے سرنڈر کے پیچھے نظر آ رہی ہے. یہ بڑا مجاہد ہے میرا, اور خاتون
ابڑو صاحب جو ہیں اور خاتون کے سینیٹر ہیں وہ بھی، یہ سینیٹر ہیں، یہ ہم تو آپ کے درمیان ہیں، وہ جو آپ کے درمیان نہیں آ سکتے وہ اس وقت الیکشن سے لڑ رہے ہیں اور آپ پچھلے دروازے سے نہیں آ سکیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ہار گئے پہلے ہی، آپ کے حوصلے بھی ہار گئے اور آپ کی پارٹی بھی ہار گئی ہے، اس لیے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ الیکشن 100% ہوں گے، 90 دن کے اندر ہوں گے اور عمران خان کو داد دینی چاہیے آپ سب کو، جس نے آئینی راستہ چنا ہے۔ اس وقت جو آگ کا دریا پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، اور جو سول انریسٹ اس کو روکنے والا ایک شخص ہے صرف عمران خان، دوسرا کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے نیچے، کل جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اٹ واز فیسینیٹنگ ٹو سی کہ عمران خان نے خود آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کے ایک کو کہا جس نے بھی مخالفت کرنی ہے وہ یہاں بولے، اور جس نے ایک دو لوگوں نے کہا ہمارا یہ اعتراض لینگویج اس طرح کر لیں، ایک نے ایک اور تجویز دی، ان کو مان کے پھر انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی رائے دیں، میں نے پھر رائے دی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ہم یہ ساری ترامیم سمیت متفقہ طور پہ پاس کریں۔ وی بلیو ان ڈیموکریسی، آئین میں لکھا ہوا ہے جب ہم توڑیں گے 90 دن کے الیکشن آئیں گے۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ 90 دن میں نہ آئے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ نتیجہ تو اس ملک میں نکل چکا ہے پہلے ہی۔ جو امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا بات فواد کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کی والدہ شی از 70+ اور شی از ہاسپٹلائز رائٹ ناؤ۔ یہ ساری صورتحال سے وہ اس کے بچے پہلے ہی تنگ ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں تھیں، وہ اس بات سے تنگ نہیں ہے کہ کوئی پرچہ ہو گیا جھوٹا، اس بات سے تنگ ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ پہلا تو میں کریکشن کر دوں، آپ اپنے الفاظ میرے نام نہ لگائیں، میں نے کہا مارشل لا بہتر ہے، یہ میں نے کبھی نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے اور بات کی تھی، اپنے الفاظ آپ خود استعمال کریں۔ کہا میں نے معطل کیا، یہ بات کی اچھا ایک منٹ سنیں نا، جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے نہ کہیں کہ میں نے دی ہے، آپ اپنی رائے دیں، آپ کو آزادی ہے، لیکن یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے نا، یہ کہتے تھے 6 مہینے میں پاکستان بدل کے رکھ دیں گے، انہوں نے پاکستان کی موٹر وے ہی کل بدل کے رکھ دی۔ رات کو گاڑیوں کی لائنیں تھی لمبی، وہاں وہ کہہ رہے تھے 2000 کا پیٹرول دیں گے، اس سے زیادہ کا پیٹرول، راشننگ پیٹرول کی شروع ہو گیا پاکستان میں، بدل کے رکھ دیا۔ کلیم ہم ٹال کلیمز نہیں کر رہے، انشاءاللہ العزیز جس طرح پہلے آپ نے دیکھا 75 سال میں سے 72 سال میں اکانومی میں اور احتساب میں اور عام آدمی تک جتنے پیسے عمران خان نے بھیجے اور ہم نے درست سمت میں پیش رفت کی، وہ 3.5 سال تھے نا صرف۔ ابھی جو مریم تشریف لائی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے 5 سال پاسپورٹ ان ظالموں نے نہیں دیا۔ 5 سال میں ظالم پہلا اس کا ابا وہ وزیر اعظم تھا، تو میں میرا دوسرا گرائی ہے، میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، وہ آج کل مظلوم ہے۔ اور تیسرا عمران درمیان میں آیا، وہ 3.5 سال میں چلا گیا، 5 سال اگر آپ گنے تو تیسرا ظالم اس کا چاچا ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ چاچا کو تو کہہ رہی تھی سیدھا سیدھا، تو ابا کو ذرا اس نے نہیں کہا، تو میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ریئل مسائل کیا ہیں۔ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی دوائی، کوئی دودھ، کوئی پیٹرول، اور جو سستا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں سب سے سستا کیا ہے اس وقت؟ پیٹرول مہنگا نہیں، ڈیزل۔ شرط لگاؤ، وہ بھی لائٹ ڈیزل۔ ایک مثال موجود ہے، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا اس وقت 2007 میں کیا الیکشن کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہوئے تھے؟ کیا مثال؟ جو ٹائم ہے فریم جو دیتا ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جو سسٹم ہے اس میں سے ہمیں الیکشن کمیشن پہ 110% نہیں 101% اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فواد کا کیس درج ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی کے خلاف فوجداری مقدمے کا فریق بن گیا۔